بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سب کلچر اور کاؤنٹر کلچر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے۔ کلچر کوئی اس طرح کی بیولوجیکل چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کے کہیں کہ یہ کلچر ہے، نہ یہ کوئی چلتی پھرتی چیز ہے جو کوئی کہہ سکے کہ یہ کلچر ہے، یہ کسی معاشرے کا، کسی سوسائٹی کا کلچر ہے۔ کلچر بیسیکلی معاشرے کے افراد کا سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر ایک جنریشن سے آنے والی جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک میٹیریل کلچر ہوتا ہے اور ایک نان میٹیریل کلچر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹیریل کلچر کیا ہے اور نان میٹیریل کلچر کیا ہے۔ میٹیریل کلچر میں جس طرح سے کسی بھی سوسائٹی میں کو بننے والی بلڈنگز ہو سکتی ہیں، ہمارے اسکول کس طرح کے ہیں، ہمارے پولیس اسٹیشن کس طرح کے ہیں، ہمارا جو ہے تعلیمی ادارہ وہ کس طرح کا ہے، کالجز کس طرح کے ہیں، یونیورسٹیز ہماری کس طرح کی ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ میٹیریل کلچر میں آتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا کہ میٹیریل کلچر کلچر کے دو پارٹس ہو گئے، ایک میٹیریل کلچر، ایک نان میٹیریل۔ میٹیریل کلچر میں نے بتا دیا، جو ہماری بلڈنگ ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ والی چیزیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ میٹیریل کلچر میں آتی ہیں۔ پلس نان میٹیریل کلچر۔ نان میٹیریل کلچر یہ ہے کہ ہم سوچتے کس طرح سے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں کس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، کن کاموں کے اوپر سزا ہوگی، کن کاموں کے اوپر ریوارڈ ہوگا، اور ہماری جو سوچ کا انداز ہے وہ کس طرح ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا اچیو کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں کہ بچے کیا اچیو کریں۔ جس طرح سے ہمارا جو کلچر ہے، جیسا کہ ہمارا اسلامک کلچر ہے، تو اسلامک کلچر میں ہم ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے، اگرچہ ان کے سامنے یزید کی بہت بڑی فوج تھی، وہ صرف 72 لوگ تھے، لیکن وہ سچ کے ساتھ آخر تک کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ انہوں نے اپنی قربانی نہیں دے دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا وہی کلچر ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تعداد میں کوئی کتنا ہے، لیکن ہم نے جو اپنی آنے والی جنریشن کو ٹرانسفر کرنی ہے وہ یہ والی چیزیں ہیں۔ تو اب یہ کلیئر یہ ہوا کہ کلچر کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک میٹیریل کلچر ہوتا ہے اور ایک نان میٹیریل کلچر۔ ان دونوں کو جب ملائیں تو کسی بھی سوسائٹی کا جو ہے وہ کلچر بن جاتا ہے۔ A complex whole which includes knowledge, belief, art, material, moral, law, custom and other capabilities and habits non-material میں آتی ہیں، acquired by man as a member of society plus material culture جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ڈیفینیشن جو ہیں اس کی مختلف جو ہیں سوشیالوجسٹوں نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ ہرسکووٹس انہوں نے کہا ہے جی مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ، جو انسان کا اپنا بنایا ہوا انوائرمنٹ ہے اس کو کلچر کہتے ہیں۔ لنٹن نے کہا ہے جی دا کلچر از سوشل ہیریڈیٹری وچ از ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو ادر ود اکومولیشن آف انڈیویژول ایکسپیرینسز۔ یہ ان کا خیال ہے کہ جو انسان وراثت ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی ہے اس کو کلچر کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ خواص ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں۔ کلچر از لرنڈ، یعنی کلچر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی میٹیریل چیز نہیں ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ دیں، یہ سیکھا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے سے ماحول میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ کلچر از سوشل، یہ سوشل ہے، ایک دوسرے سے مل کے کوئی کسی سے کچھ سیکھتا ہے اچھی چیز، کوئی بڑوں سے سیکھتا ہے، کوئی چھوٹوں سے سیکھتا ہے، کوئی دوستوں سے سیکھتا ہے، تو یہ سوشل ہے۔ شیئرڈ ہے کلچر، ایک دوسرے سے شیئر کر کے
اپنا تبادلہ خیال کر کے سیکھا جاتا ہے۔ کلچر از ٹرانسمیسو، کلچر جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، لینگویج کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور لوگ کتابیں لکھ جاتے ہیں اپنے کلچر کے اوپر، جو ہے وہ تقریریں ہوتی ہیں کلچر کے اوپر، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کلچر کی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ کلچر از کنٹینیو اینڈ کیومولیٹو، یہ ازل سے شروع ہوا ہے اور ابد تک یہ جاری رہے گا، اس میں ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے، کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، کچھ نئی آ جاتی ہیں، تو یہ کنٹینیو رہتا ہے۔ کلچر از کنسسٹنٹ اینڈ انٹیگریٹڈ، یعنی یہ چیزیں کلچر میں جو میٹیریل نان میٹیریل چیزیں آپس میں پیوست ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں اور کنٹینیو ہوتی ہیں۔ کلچر از ڈائنامک اینڈ اڈاپٹیو، کلچر ہمیشہ اڈاپٹیو ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے والدین کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، عادات اڈاپٹ کرتے ہیں، وہی کلچر ہے۔ کلچر از گریٹیفائنگ ریوارڈنگ، یعنی کلچر میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو ایزی کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی ٹریٹس ہوتی ہیں، وہ کلچر میں شامل ہوتی ہیں۔ اور ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، یورپین سوسائٹی کا اپنا ہے، پاکستانی کا اپنا ہے، انڈین کا اپنا ہے، اور سپر آرگینک کلچر ہوتا ہے۔ اور سپر آرگینک مینس کہ یہ نہ آرگینک ہوتا ہے نہ ان آرگینک ہوتا ہے، یہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ جس طرح کہ ہمارا نیشنل فلیگ ہے، کہنے کو تو وہ ایک جھنڈا ہے کپڑے کا، لیکن اس سے جو ہے وہ ہماری قوم کی جو ہے نا وہ ایک نشان جو ہے وہ ہمارا قومی ہے، اور قوم کی عزت اس سے وابستہ ہے۔ اب دیکھیں سب کلچر کیا ہوتا ہے۔ سب کلچر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کلچر سے نیچے کا حصہ ہوتا تو وہ کلچر کا ہی حصہ ہے۔ جس طرح ہماری سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی میں، باہر کے لوگ، یورپ کے لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستانی کلچر ہے، لیکن ہم اگر ڈیپلی دیکھیں پاکستانی کلچر کو تو اس میں چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں۔ In one society, there may be a number of regional classes representing their respective way of life, distinctive from one another and form the whole culture. یعنی وہ کلچر کے اندر ایک چھوٹا کلچر ہوتا ہے جو اپنی ایک علیحدہ جو ہے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ The culture of these classes within the whole culture is called sub-culture. جس طرح پاکستانی کلچر میں پنجابی کلچر ہے، سندھی کلچر ہے، پختون کلچر ہے، اور بلوچی کلچر ہے، سرائکی کلچر ہے، تو یہ سارے اس کو ہم کہتے ہیں سب کلچر، اور یہ سب کلچر مل کے ایک بڑا کلچر بناتے ہیں جس کو پاکستانی کلچر کہتے ہیں۔ اب کلچرل ریلیٹیوزم، اب کلچرل ریلیٹیوزم یہ ہے کہ کوئی بھی کلچر ہے، چاہے وہ ہندو کلچر ہے یا اسلامک کلچر ہے یا بدھزم ہے یا کوئی بھی کلچر ہے، کرسچنس ہے، ہم اس کی کسی بھی ٹریڈ کو یا کسی بھی ریچول کو ہم اس ہول کلچر سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ ستی جو ہے ہندوؤں میں ایک رسم ہے۔ ستی کی رسم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہندوؤں کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں۔ جب وہ جل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے جلتے میں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگا کے وہاں پہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے کلچر کے اندر جا کے اس کو دیکھیں گے، ویسے تو ہمیں یہ ظلم لگے گا، لیکن اگر ہم کلچر کے اندر جا کے اس کے دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں جو عورت اپنے مرد کے بعد زندہ رہتی ہے تو اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر ہے کہ ان کے کلچر میں کہ وہ ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جلا لیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے کلچر میں روزہ، حج ہے، نماز ہے۔ اگر ہم اس کو علیحدہ کر کے کوئی دوسرا کلچر دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم پورا اسلام کا سٹرکچر اس کو اگر سمجھائیں گے تب اس کو روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کی سمجھ آئے گی۔ اب زینو سینٹرزم یہ ہے کہ جو ہے ہم جو اپنے کلچر کی جو ٹریڈس ہیں، جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں اور دوسرے کلچر کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کلچر میں جو لوگ ہیں وہ ویسٹرن کلچر کو زیادہ کاپی کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کو، ان کے سٹائل کو، تو یہ اس کو زینو سینٹرزم کہتے ہیں۔ اب کلچرل لاگ ہے،
اب کلچرل لاگ اس میں دو حصے ہیں کلچر کے، ایک میٹیریل کلچر اور دوسرا نان میٹیریل۔ اب کلچرل لاگ یہ ہے کہ جب کوئی انسان میٹیریل کلچر میں تو اتنی ترقی کر جائے کہ وہ مطلب ہفتوں میں دنوں میں بلڈنگز کھڑی کر لے، اپنا گھر اتنا بڑا بنا لے، لیکن جو نان میٹیریل کلچر ہے، جو اس کی سوچ ہے، اگر گھر اس نے بنا لیا ہے یورپ کی طرح کا، یورپین لوگوں کی طرح کا، لیکن اپنی سوچ کو یورپین بنانے کے لیے اس کو ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، تو اس کے درمیان جو گیپ آ جاتا ہے اس کو کلچرل لاگ کہتے ہیں۔ اب کاؤنٹر کلچر کیا ہے؟ کاؤنٹر کلچر یہ ہے، ایک کاؤنٹر کلچر از اے culture whose values and norms of behavior differ significantly from those of mainstream society, often in opposition to mainstream cultural mores۔ یعنی یہ کاؤنٹر کلچر جو ہے وہ اس کی ویلیوز اور نارمز اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ جو مین اسٹریم کلچر، جس طرح میں نے پہلے سب کلچر بتایا، تو یہ بھی ایک طرح کا گروپ ہوتا ہے جس نے ایک چیزیں اڈاپٹ کر لی ہوتی ہیں، ویلیوز اور نارمز بنا لی ہوتی ہیں، لیکن وہ مین اسٹریم کلچر سے جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں، اس سے یعنی ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک کاؤنٹر کلچرل موومنٹ ایکسپریس دا ایتھوز اینڈ ایسپائریشن آف اے اسپیسیفک پاپولیشن ڈیورنگ اے ویل ڈیفائنڈ ایرا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو گروپ ہوتا ہے جو اپنی ایک نارمز اور ویلیوز بنا لیتا ہے، جن کا کہ ٹکراؤ ہوتا ہے مین کلچر ویلیوز کے ساتھ، یہ اس کو ہم کاؤنٹر کلچر کہتے ہیں۔ مثلا ایگزامپل آف کاؤنٹر کلچرز انکلوڈ پولیگیمسٹ۔ پولیگیمسٹ کا مطلب ہے ہمارے جس طرح کرسچن سوسائٹی ہے اس میں ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کر لے تو یہ کوئی ایک کیس نہیں ہو سکتا، زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ مل کے گروپ بنا لے تو وہ ایک اس طرح کا گروپ بن جاتا ہے جس کو ہم کاؤنٹر کلچرل گروپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پھر گروپ جو ہے وہ اس کی اپنی نارمز ہو جاتی ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا کنسیپٹ اور ہے۔ دوسرا ہے فیمنسٹ گروپ۔ فیمنسٹ گروپ جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ اتنے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہی مطلب پرسنل ہو جاتے ہیں کہ وہ باقی جو نارمز ہیں، بڑے اپنے مین جو کلچر ہے اس کی نارمز کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اس کو فیمنسٹ گروپ یہ کاؤنٹر گروپ کہہ دیتے ہیں۔ اب ڈفرینس بٹوین سب کلچر اینڈ کاؤنٹر کلچر۔ اب سب کلچر اور کاؤنٹر کلچر وہ دیکھنے میں تو ایک ہی لگتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ جو سب کلچر ہے، جس طرح کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ کلچر کے اندر رہتے ہوئے ایک چھوٹا کلچر ہے جو کہ مین اسٹریم کلچر کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ایک بنیاد ہوتا ہے مین اسٹریم کلچر کی۔ ان سب کلچر سے بن کے ہی مین اسٹریم کلچر بنتا ہے، جبکہ آن دا ادر ہینڈ، آن دا کنٹریری، جو کاؤنٹر کلچر ہے وہ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، ڈومینیٹ جو کلچر کر رہا ہوتا ہے، جو مین اسٹریم کلچر ہوتا ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا فیمنسٹ موومنٹ ہے، عورتوں کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں ہمارا جو کلچر ہے، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں اور دوسرے کلچر سے زیادہ دیے ہیں، لیکن وہ جو فیمنسٹ ہیں وہ پھر بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں خواتین کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے، اور وہ اپنی علیحدہ گروپنگ کر لیتے ہیں جس کی نارمز اور ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے جو ڈومینیٹ کلچر ہے، جو ہمارا ایکچوئل کلچر ہے، اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیل ریفارمز جو سوسائٹیز بنتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جیل میں جو لوگوں کو سزا دی جاتی ہے ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، ان کے لیے اور طریقہ کار اپنانے چاہیے۔ تو یہ جو ہے ڈفرینس ہے سب کلچر اور کاؤنٹر کلچر میں۔ تو آج ہم نے جو مین پڑھا ہے کلچر پڑھا ہے، اس کی ٹریٹس پڑھی ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس پڑھے ہیں، سب کلچر پڑھا ہے، کلچرل ریلیٹیوزم پڑھا ہے، زینوسینٹرزم پڑھا ہے، کلچرل لاگ پڑھا ہے، اور کاؤنٹر کلچر پڑھا ہے۔ پھر ان کے درمیان جو ہے وہ فرق پڑھا ہے ہم نے، سب کلچر اور کاؤنٹر کلچر کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو آج کا جو ہے وہ
لیکچر یہیں تک اب تک. تو جو آپ کے کویشچنز ہوں گے وہ پھر جو ہم وینسڈے کو آن لائن آئیں گے تو پھر آپ کے جو کویشچنز ہوں گے وہاں پہ اس کو رسپونڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.